بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ مسئلہ اور وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ جس معاملے میں کسی سے پوچھنا چاہیں تو بظاہر عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کیسے پوچھیں، اور اس امر میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ ساری زندگی یا اپنی زندگی کا اکثر حصہ سوچ میں گزار دیتے ہیں، تجربات میں گزار دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے بارے میں کسی بہتر مشورے کار، بہتر شخص سے مشورہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بحیثیت مرد یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اس مسئلے کو جب بیان کروں گا تو سامنے والا کیا سوچے گا، اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ جب اگر میں اپنے اس مسئلے کو کسی کے سامنے بیان کروں گی، کسی کو بتاؤں گی، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے خیال میں میرے حوالے سے سوچ و بچار کرے گا۔ تو ان تمام تر حالات سے گزرتے ہوئے عموماً جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ خاموشی کا راستہ ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کے لیے باقاعدہ احکام ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، اور اپنی جان کو ختم کرنا یعنی خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور انسان کو اس امانت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب عموماً عام طور پر اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر بتا دوں گا تو پتہ نہیں کیا سامنے والا سوچے گا۔ حالانکہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس نے یہ ہمارا ویڈیو کلپ مکمل سنا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی ہوگا ہماری گفتگو سے، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عموماً اکثر افراد اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس کے سامنے ڈسکس کیا جائے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اسلام میں مسلمانوں کے لیے مرد و عورت کو آپس میں جزو لازم قرار دیا ہے۔ عورت کو باعث سکون قرار دیا گیا ہے مرد کے لیے، اور مرد عورت کے لیے باعث سکون ہے۔ لیکن یہ کیسا باعث سکون ہے کہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ہوگا جو کہ اس مرض کا مبتلا نہ ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی مرد عورت آپس میں جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور مرد کا انزال وقت سے پہلے ہو جاتا ہے تو اس میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کا انزال اگر پہلے ہو جائے تو ایک حد تک وہ برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو اس مرض میں مبتلا ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، ہم آج اس کی وجوہات کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ہر ایک انسان کا مزاج ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکلوں کو جدا جدا پیدا کیا ہے، انسان کی آواز جدا ہے، انسان کے نئے نقش جدا ہیں، انسان کے انداز جدا ہیں، انسان کے عادات جدا ہیں، انسان کے ہر یہاں تک کہ فنگر پرنٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جدا رکھے ہیں۔ تو پھر یوں ہی انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں۔ اب اگر کوئی مرض یا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب مرد و عورت آپس میں اختلاط کریں گے تو بہت زیادہ لوگوں کو تو اسی سے فائدہ ہو جائے گا۔ اولاً عموماً اللہ تعالیٰ نے مرد کو جلد باز، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، اس کی عادت میں جلد بازی ہے، یہ کوئی بھی کام کرتے تو اس میں جلدی کرتا ہے، اور بحیثیت عورت اس کے مزاج میں صبر ہے، وہ صبر کرتی ہے۔ تو اکثر اوقات جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جلدی نہ کرے۔ مرد کو چاہیے وہ جلدی نہ کرے، یوں ہی عورت کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کریں گے تو پھر ظاہر ہے انزال ہوگا، اور پھر دل میں شکوہ و شکایت، احساس کمتری پیدا ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ تو اولاً صبر کریں۔ دوسرے نمبر پر وقفے کو مد نظر رکھا جائے۔ جب میاں بیوی آپس میں باہم ملیں تو درمیان میں کچھ وقفہ کر لیا جائے، اور اس معمولی وقفے سے دونوں کا جو ٹمپریچر ہے طبیعت کا، مزاج کا، وہ باہم اپنی اپنی جگہوں پہ آ جائے گا، اور جو پریشانی پہلے ہو رہی ہے اس پریشانی سے ایک حد تک چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر صبر بھی کر رہے ہیں، وقفہ بھی کر رہے ہیں، ان تمام تر تجربات سے گزرنے کے باوجود بھی پریشانی حل نہیں ہو رہی، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کو ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بہترین قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، اسے اپنی بات بتا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک حد تک اپنی زندگی کو صرف گزار رہے ہوں، صرف زندگی گھسیٹ رہے ہوں۔ تو گھسیٹنے کے بجائے اپنے مسائل، اولاً جو مسائل ہیں ان کے بارے میں پڑھا جائے، اور ہماری شریعت مطہرہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس موضوع پر بیان نہ کیا گیا ہو، جس موضوع پر ہمیں تعلیمات میسر نہ آ سکتی ہوں۔ ہر بات الحمدللہ دین متین میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور تو پہلا طریقہ، تو پہلی بات، مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ دوسری بات، مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ وقفہ کریں۔ تیسری بات، کیا ہر رات کو مرد و عورت کو ہم بستری کرنی چاہیے، یا اس میں وقفہ؟ شریعت کی روح سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ہر رات کو کیا ہر گھنٹے میں کریں، لیکن یہ جو مسائل، جلدی انزال ہو جانا اور جلدی تنگ آ جانا، بڑی پیار محبت سے، دل لگی سے شادی ہوئی تھی لیکن بہت جلد ایک دوسرے سے بیزار آ جانا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جو جلد بازی کی وجوہات ہیں، جن کے اسباب جلد بازی کرنا ہے۔ تو ٹھہراؤ، وقفہ جہاں تک کر سکتی ہیں کوشش کر کے، پھر جب آپس میں میلاپ ہو تو میلاپ کے اندر بھی ٹھہراؤ ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو، اور اس کے باوجود ان دونوں طریقوں کو آزما لینے کے بعد بھی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں تو پھر ڈاکٹر کو چیک کرائیں، ان سے مشورہ لیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو خاتون تو بیچاری مرد کے تابع ہے، تو شوہر کہتا ہے عورت کو کہ تم اپنا علاج کرواؤ، وہ جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور جا کے اپنا چیک اپ کرواتی ہے، لیکن اکثر مرد اس بات سے ہچکچاتا ہے۔ تو کیوں ہچکچانا؟ کیا غلطی عورت میں ہو سکتی ہے، مرد کی طرف سے نہیں ہو سکتی؟ کیا مرض عورت میں ہو سکتا ہے تو کیا مرد میں نہیں ہو سکتا؟ تو دونوں کو معائنہ کروانا چاہیے، دونوں کو برابر معائنہ کروانا چاہیے،
اور دونوں کا مقصود جو ہے وہ اولاد ہے، تو اولاد کے حصول کے لیے اپنی ہچکچاہٹ کو اور اپنی میں کو مار لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم علمی ہے اور خواہ مخواہ کا اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا ہے کہ عورت کو تو زبردستی ڈاکٹر کے ہاں لے جایا جاتا ہے، لیکن مرد کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد راضی ہوتا ہے۔ تو مرد کو بھی اگر ایسے معاملات ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو دکھا لینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اولاً طبی طور پر اپنا معائنہ، اور اس سے قبل روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر صبر، وقفہ، بردباری اور اظہار محبت، ان چیزوں کا استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں اس مسئلے کے اندر انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ضروری گفتگو تھی جو میں سمجھتا تھا کہ اسلامی ماحول کے اندر ہر مسلمان مرد کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اصل تو دین ہے اور اصل ایمان ہے، دین و ایمان پر زندگی گزرے، ایمان پر موت آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔